الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں استعانت میں نے سمجھایا۔ استعانت کا معنی یاد رکھنا، مدد طلب کرنا، لیکن یہاں پر اللہ جو فرماتے ہیں ایاک نستعین، تجھ ہی سے، تو یہ استعانت الگ ہے۔ یہ کون سی استعانت؟ یا تو استمداد کہو، مدد طلب کرنا۔ کون سی استمداد اور استعانت؟ جو ما فوق الاسباب ہے، وہ مدد جو مادی اسباب کے ماتحت میں نہیں آتی، یہاں یہ مراد ہے۔ غائبانہ، قریب اور بعید سے پکارنا، غائبانہ، قریب اور بعید سے مدد طلب کرنا، یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ غائبانہ ہمارے اعتبار سے غائب ہے اللہ، اللہ کے اعتبار سے غیب نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے تو ساری دنیا ہے۔ میرے دل میں کیا خیال آتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک ساتھ میں پوری دنیا کی باتوں کو سنتا ہے، ایک ساتھ میں، جس زبان میں بولے۔ ہر جگہ اللہ موجود، لیکن ہماری نظر سے اوجھل۔ اس کو میں کہتا ہوں غائب، ہمارے اعتبار سے غائب، اللہ کے اعتبار سے غائب نہیں۔ غائبانہ
قریب اور بعید سے مدد طلب کرنا، وہ مراد ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جو مدد مانگتے ہیں وہ جب سامنے موجود ہو تو، غائب نہیں۔ مجھے اگر پانی پینا ہے تو میں ان سے کہوں گا پانی لاؤ، سامنے موجود ہے، غائب نہیں۔ ہاں کوئی نہ ہو، جنگل ہے، پانی نظر نہیں آتا، ایسے وقت میں انسان سے مدد نہیں مانگوں گا، پکاروں گا کہ اللہ پانی کا انتظام فرما دیں۔ کیوں؟ وہاں پر کوئی مادی سبب نہیں ہے، تو ما فوق الاسباب ہے، بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں۔ ایسے وقت میں جب میں مدد مانگوں گا انسان سے نہیں مانگ سکتا، یہ ہے ما فوق الاسباب۔ جنگل میں کوئی سبب نہیں، اس لیے اللہ کو پکاروں گا۔ تو ما فوق الاسباب جہاں پکارا جاوے وہ مدد مراد ہے، یہاں پر وہ استعانت، یہ اللہ کے صدقہ سے۔ دیکھو بیچ میں ایک بات کیا، یہ عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دلچسپی نہ ہو، لیکن پھر بھی سن لو، ایسے مسئلے بار بار نہیں آتے، میں بھی بار بار نہیں بیان کروں گا، ایک مرتبہ آ گیا اور ہو سکتا ہے کہیں نہ سنے آپ یہ مسئلہ، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ کیوں معلوم؟ میں نے کہا تھا یہ جو آیت ہے نا پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے، یہ اصل ہے، پورے کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت۔ تو اس آیت کو سمجھنا بھی، اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو سمجھے تو نے پہلے کہ کیا مطلب اس کا، آپ اندازہ لگاؤ، 1 سال پورا ہوا پھر بھی آیت کا مطلب میں نہیں سمجھا سکا ابھی۔ کیسی آیت ہے؟ پورا خلاصہ ہے، پوری شریعت کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، بس یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے اس کو ذرا سمجھا، اللہ بھی مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے، مشکل مسئلہ ہے تھوڑا۔ تو ایاک نستعین میں کون سی استعانت وہ میں نے سمجھا دی۔ یہاں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، یہیں سے گمراہی شروع ہوتی، غلطی کرتے ہیں اس آیت کو نہ سمجھنے کی بنا بہت گمراہی، کہاں تک کی گمراہی معلوم؟ شرک تک مبتلا ہو گئے، آیت کو نہ سمجھنے، اپنے اعتبار سے مطلب سمجھا۔ پوچھنا چاہیے علماء سے، اس کا مطلب سمجھا۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ میں نے کہا تھا کہ ایک بات تو یہ جائز ہے، کون سی؟ مدد اس طرح مانگو اللہ کے علاوہ کی مخلوق کی، جو مقبول بندے ہیں، جو اولیاء ہیں،
یا انبیاء ہیں ان سے اس اعتبار سے استعانت ہو کہ براہ راست ان سے نہ مانگے. میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ایاک نستعین کا معنی تجھی سے مانگتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح مانگتا ہے اللہ سے کہ بیچ میں کسی کا واسطہ لاتا ہے جس کو وسیلہ بولتے ہیں, توسل بولتے ہیں, اور وہ کس طرح مانگتا ہے؟ دیکھو وسیلہ جو ہوتا ہے کلام مجید سے بھی ثابت ہے, یا تو نیک عمل کا واسطہ, قرآن میں بھی ربنا اننا آمنا, یا اللہ ہم ایمان لے آئے تو فاغفر لنا, اس ایمان کے وسیلے سے واسطے سے اس نیک عمل کے واسطے سے تو ہماری مغفرت فرما دے. دیکھو ایمان کا واسطہ, ایمان کا وسیلہ یہ جائز. نیک عمل کا وسیلہ لیا ہو تو کوئی بھی نیک عمل کرے آپ, یا اسماء حسنہ کا واسطہ, کلام مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اس کے وسیلے سے دعا مانگو. اللہ دعا قبول فرماتا ہے. یہ مطلب, یا کوئی نیک بندہ ہے سامنے موجود ہے, مثال کے طور پر ان پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ بندہ یا اللہ تیرا مقبول بندہ ہے, اس بندے کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, قبول فرما لے, جائز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے, یا اللہ یہ تیرے حبیب کے چچا ہیں, ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں, دعا قبول فرما. آپ کو پتا ہو شاید میں نے گزشتہ سال ایک واقعہ سنایا تھا, ابھی ایک دم یاد آیا مجھے, اللہ دعا قبول فرما دے. ایک جگہ پر کوفہ کی بات, کوفہ کا واقعہ, عراق قحط سالی تھی, پانی کا نام و نشان نہیں تھا, لوگ مر رہے تھے. اعلان ہوا جنگل نکلیں گے سب, بچوں کو لے کر, جانوروں کو لے کر, صلاۃ الاستسقاء, استسقاء کی نماز پڑھیں گے. استسقاء یعنی پانی مانگنا, طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے, اس کی نماز مسنون ہے. 3 دن تک مسنون ہے, بس زیادہ نہیں. 3 دن تک سارے لوگ باہر نکلے لیکن بارش نہیں ہوئی. آ رہے تھے, ایک شرابی جیسا آدمی ملا, اس نے پوچھا یہ سب اتنا بڑا جم غفیر, اتنا بڑا ٹولہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں گئے تھے سب؟ تو جس کو پوچھا اس نے ملامت کی, کیسا بے حیا ہے, بے وقوف ہے, تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ کیا حال چل رہا ہے کوفہ میں, 3 دن سے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں, اتنا بھی پتا نہیں تجھے. کیسا غافل آدمی ہے تو, کیسی غفلت کی زندگی ہے, جو بولنا تھا بولا.
وہ سنتا ہی رہا. پوچھا وجہ تو بتاؤ کہ بارش نہیں ہوتی. اللہ سے بارش مانگنے کے لیے جنگل جاتے ہیں روزانہ ہم. کتنے دن ہوئے؟ 3 دن ہوئے بارش نہیں ہوئی. کہ اچھا چلو میں آتا ہوں. کہ کیسی بات کرتا ہے تجھے اس کا بھی پتا نہیں کہ لوگ کتنا پریشان ہیں. اور کہتا ہے چلو تو صحیح. میں گیا جنگل میں اور اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہونٹ ہلائی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں رکھے تھے کہ بارش شروع ہوئی. لوگ حیرت میں ہے کہ یہ کیا معاملہ. پوچھا آپ کون؟ بس میں تو ایک آوارہ قسم کا آدمی ہوں, شرابی کبابی ہوں. تیری دعا قبول. 3 دن سے کتنے علماء آتے ہیں, ان میں کتنے اولیاء بھی ہوں گے, کتنے بچے ہیں, جانور ہیں, پریشان ہیں, رو رہے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں. اور تو نے 2 منٹ دعا کی, آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہاتھ بھی نیچے نہیں اتارے کہ بارش برسنے لگی. کیا دعا مانگی تم نے؟ لیکن وہ تو ہماری راز کی بات ہے. بہت اصرار کیا, بتانا پڑے گا. پیچھے پڑے لوگ. اس نے بتایا کہ کیا ہوا تھا معلوم. ایک مرتبہ میں شراب کھانے میں بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ. ہماری مجلس تھی, چل رہی تھی. اتنے میں ایک شور اٹھا تو لوگوں نے نظر دوڑائی کہ کیا ہوا. تو ایک پورا ایک ٹولہ آ رہا تھا. لوگوں میں چیمی کو یہ تو بزرگ آ رہے ہیں, باعث بستانی ہے. ہٹو ہٹو کی آواز, ایک شور تھا. یہ جو شرابی تھا اس وقت شراب میں تھا, وہ اس نے بھی سنا کہ ٹولہ آ رہا ہے, باعث بستانی ہے. اس آدمی نے یوں کہا کہ میں نے بھی اپنی گردن موڑ کے دیکھا تو باعث بستانی پر نظر پڑ گئی. ایک اللہ والے پر, بزرگ پر میرے دل میں عظمت پیدا ہوئی کہ واقعتاً اللہ والے ہیں. بس ایک مرتبہ نظر پڑی. جب سے نظر پڑی ہے مجھے جب بھی کسی کام کی ضرورت پڑی میں نے اللہ سے یوں کہا یا اللہ میرا وہ معاملہ جو نظر سے تعلق رکھتا ہے اس کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول فرما. تو میں نے یہاں بھی یہی مانگا کہ میرا معاملہ تھا وہ نظر سے تعلق رکھتا تھا. وہ کون سا نظر سے تعلق رکھتا تھا؟ میں نے اللہ کے ولی کو آنکھوں سے دیکھا تھا, نیک مقبول بندہ تھا. جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں بس اس مقبول بندے کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو دیکھو یہ بھی ثابت ہے, یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں, غلط ہے. دیکھو میں تو اپنا عقیدہ بیان کروں گا, جو مانے وہ ٹھیک, نہ مانے ان کی مرضی. میں تو اپنا عقیدے کا مکلف ہوں. میں جو بیان کروں گا انشاءاللہ وہ میرا عقیدہ ہوگا. میں تو مانتا ہوں مقبول اور نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کی جا رہے. کیوں؟ ہم ان سے نہیں مانگتے, مانگتے اللہ سے ہیں, لیکن واسطہ ان کا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے. ہاں ناجائز کب ہوگا؟ براہ راست ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد دو, ہماری ڈگری بنا دو, ہماری مشکلیں آسان کر دو, ہماری حاجت پوری کر دو, ہمیں اچھا روزگار ملا دو. ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں, واسطہ بنا رہے ہیں ہم. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بتاؤ کیا حرج ہے اس میں؟ بعض لوگ بہت سختی کرتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ نیک عمل سے وسیلہ مانگنا یہ تو حدیث سے بھی ہے, کلام مجید میں بھی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث بخاری شریف میں ہے بیان فرمائی اصحاب غار والوں کی. 3 آدمی پھنس گئے تھے, تینوں نے اپنے نیک عمل کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا, سب آرام سے نکل گئے باہر. نیک عمل کا واسطہ تھا. تو یاد رکھنا, میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت, کہ نیک عمل کا واسطہ ہو یا اسماء حسنہ کا واسطہ ہو یا نیک مقبول بندے کا واسطہ ہو, اس کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے کوئی غلط کی بات نہیں, جائز ہے, کہ اس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے. کیوں؟ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے میں کیا, میرا عمل کیا, میری دعا کیا. مقبول بندہ یہ ہے میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں, پھر اس میں تو تواضع ہے, اس میں تو عاجزی ہے. اگر عاجزی کرتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تو پھر بعد میں اللہ جلدی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو اس میں تو عاجزی ہے کہ بندہ اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتا. اگر کسی کا وسیلہ پکڑتا ہے, میں وسیلہ سمجھا رہا ہوں, کسی مقبول بندے کا, ہاں ایک بات یاد رکھنا بیچ میں, جس کا ہم وسیلہ پکڑیں پھر یہ نہ دل میں خیال لاویں کہ اب ہم نے وسیلے سے دعا کی اس لیے اللہ کے لیے دعا قبول کرنا واجب ہو چکا, لازم ہو چکا. نہ, یہ غلط ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, یہ بھی یاد رکھنا, یہ بیچ میں شرط یاد رکھنا. 2 باتیں میں سمجھاتا ہوں اس میں بیچ میں. وسیلے سے دعا مانگنا کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے, لیکن وسیلے سے جس نے دعا مانگی پھر بعد میں یہ عقیدہ رکھے اور اللہ کے لیے اس دعا کا قبول کرنا واجب, لازم, یہ غلط ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ بھی نہ سمجھے کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہوتی ہی نہیں, یہ بھی غلط عقیدہ ہے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں بغیر ذریعے اور وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے. بالکل غلط ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے جب وسیلہ بیچ میں رکھیں تو یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ سنتا ہی نہیں بغیر وسیلے کے, یہ غلط ہے. یا وسیلہ اگر ہم نے کیا بیچ میں تو اللہ کے لیے آپ دعا قبول کرنا لازم, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط. اس طرح اگر ہم نے وسیلے کو سمجھا, وسیلے سے ہم نے دعا مانگی, جائز, کوئی غلط کی بات نہیں, یہ اس کے خلاف نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں ہے, یہ سمجھا رہا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات بغور سننا, ایک تو وسیلہ کون سا معلوم, جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں آج کل اکثر یوں سمجھو شرک میں مبتلا ہے, بہت بڑی غلطی ہے. یہ میں سمجھاتا ہوں. کیا عقیدہ ہے معلوم کہ اللہ تعالی نے بعض بندوں کو کچھ اختیار اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے. اور اس میں کیا غلطی کرتے ہیں معلوم, بغور سننا, میں تو سمجھانا چاہتا ہوں. کیا عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو جو اولیاء سمجھے جاتے ہیں یا انبیاء، مثال کے انبیاء تو ہے نہیں ابھی، اولیاء بِعِطَاءِ الہی، اللہ ہی نے خود عطا فرمایا اختیار۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کو اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے، اگرچہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن کیسا اختیار؟ اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، ان کو دیا اللہ ہی نے اختیار۔ یہ سمجھ کے ان سے مدد مانگنا یہ وسیلہ صحیح ہے۔ آج کل اکثر اسی وسیلے کی قسم کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے، مزاروں پر پتہ چلتا ہے، مزاروں پر جائے تو پتہ چلے گا آپ کو، جو بڑے بڑے مزار ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، داتا گنج شکر، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، داتا بخش، علی ہجویری اجمیر میں، خواجہ اجمیری، وہاں جا کے دیکھو براہ راست ان سے مانگا جاتا ہے، ہمیں اولاد دے دو، ہم بیمار ہمیں شفا دے دو۔ کیا سمجھتے معلوم؟ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اس میں براہ راست ان کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ایسا کیوں معلوم؟ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اب میں وجہ بتاؤں، اس کی وجہ جہالت کی۔ لوگ عوام بیچارے ناواقف ہیں، جاہل ہیں۔ کس بات سے پتہ؟ لوگوں نے بغیر سننا جتنی بھی بدعت ہو رہی ہے مزار پر، اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، بہت باریک وجہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو اختیار دیا ہے، یہ اللہ کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے۔ عالی دربار کو، اللہ کا جو دربار ہے عالی ہے، اس کو بادشاہوں پر قیاس کیا۔ کیسا قیاس کیا؟ خود بولتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اس تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، ہر ایک نہیں جا سکتا، نہیں پہنچ سکتا، نہیں مل سکتا، روبرو بات نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، بادشاہ ہر ایک کی بات سن نہیں سکتا۔ دو باتیں یاد رکھنا۔ قیاس کیا اللہ کے دربار عالی کو دنیا کے بادشاہوں کے دربار پر۔ کیسے قیاس کیا؟ کہ دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ ہر ایک کی بات نہیں سن سکتا، ایک۔ دوسری بات، دنیا کے بادشاہ تک ہر ایک کی رسائی ممکن نہیں ہے، ہر ایک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو بھی ایسا سمجھ رکھتا ہے، یہ جہالت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اختیار دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہ جس
اس طرح دنیا کا بادشاہ ہے، اپنے ماتحت جو گورنر ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے صوبے کا، اسٹیٹ کا، ہر ایک کو مطلب کہ ایک اختیار دے دیا، اور ہر صوبے کا گورنر اس کے ماتحت میں پھر لوگ ہوتے ہیں، کلیکٹر ہوتے ہیں، پھر پولیس ہوتے ہیں، سب مطلب کہ ایک محکمہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ گاؤں میں سرپنچ ہوتا ہے، ضلع کا الگ ہوتا ہے، گاؤں کا الگ ہوتا ہے، تعلقے کا الگ ہوتا ہے، کہ اوپر سے مطلب کہ ایک سلسلہ کڑی چلی آ رہی ہے صدر جمہوریہ سے، پی ایم سے لے کر نیچے تک۔ تو بادشاہ ایک ہوتا ہے، اس تک پوری دنیا، اس کے ماتحت میں جو حکومت ہے، ہر آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اور ہر آدمی کی بات وہ نہیں سن سکتا۔ انہوں نے اللہ کو بھی ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے بعض بندوں کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے معلوم؟ دو باتیں میں نے بیچ میں بیان کی تھی کہ دنیا کا بادشاہ ہر ایک کی بات نہیں سن سکتا، ایک بات، دنیا کے بادشاہ تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، یہ دو باتیں۔ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا جہالت کی بات ہے، یہ ہے جہالت۔ کیوں معلوم؟ اللہ ایک ساتھ میں ہر ایک کی سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پوری دنیا میں یوں سمجھو فی الحال 700 کروڑ ہیں لوگ، 700 کروڑ ایک ساتھ میں بولے، اپنی زبان میں بولے۔ شاید میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں دنیا میں 1 کروڑ زبان ہوگی الگ الگ، تو 700 کروڑ لوگ اپنی اپنی زبان میں بولے، اللہ ہر ایک کی بات کو اسی طرح سنتا ہے۔ یوں سمجھو کہ 700 کروڑ میں سے اللہ یوں کہے صرف ایک آدمی بولے، سب خاموش ہو جاؤ، تو ایک آدمی کی آواز سن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ساتھ میں 700 کروڑ لوگوں کی 1 کروڑ زبان میں ایک ساتھ میں اسی طرح سنتا ہے جس طرح ایک آدمی کی بات کو سنتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے بیچارے، یہ ان کے عقل سے باہر ہے، یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ دیکھیے توحید میں کمی آ گئی نہیں، توحید مکمل نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے بادشاہ پر قیاس کیا تو گویا ہم نے دنیا کا بادشاہ عاجز ہے، اللہ کو بھی عاجز سمجھا۔ دنیا کا بادشاہ اپنے ماتحت کا محتاج ہے، گورنروں کا محتاج ہے، پولیس کا محتاج ہے، منسٹروں کا محتاج ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کو سمجھا وہ اولیاء کا محتاج ہے۔ یہ تو الٹا ہو چکا۔ اس عقیدے سے الٹا عقیدہ پیدا ہوا، ہم محتاج نہیں ہوئے، اللہ محتاج ہے۔ دیکھیے جہالت بہت خطرناک جہالت ہے۔ دوسری بات، اس میں جہالت جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک، ابھی اس بات کو میں سمجھاتا ہوں لیکن پہلے یہ دوسری بات سمجھو۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اکیلا بادشاہ پوری حکومت کو سنبھال نہیں سکتا، بعضوں کو اختیار دے دیتا ہے، تم صوبے کا ذمہ دار، تم ضلع کے ذمہ دار، تم تعلیم، تم جانو تمہارا کام کیا ہے۔ اب وہ جو ذمہ دار ہیں اپنے اختیار سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، بادشاہ سے رجوع کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کو کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ دنیا کے بادشاہ کی حالت میں ہیں. ایسا ہی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حال بھی ایسا ہے. اللہ نے اپنے بعض اولیاء کو، انبیاء کو اختیار دے دیا. اب ان اولیاء کو، ان انبیاء کو اللہ سے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے براہ راست ان سے مانگتے ہیں. یہ ہے جہالت. اصل عقیدہ یہی ہے. یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں شرک ہیں. دونوں چیزیں خطرناک ہیں. دونوں چیزیں جہالت کی بات ہے. یہاں غلطی ہوئی، لغزش. اولیاء کو انہوں نے کیسا سمجھا؟ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے ماتحت میں گورنر منسٹر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو یوں سمجھا یہ اللہ کے کاموں کو اولیاء انجام دیتے ہیں. اللہ نے اختیار دے دیا ہے. اور کیوں اختیار دیا وہ وجہ یاد رکھنا جو میں نے سمجھائی کہ دنیا کا بادشاہ وہ ہر ایک کی نہیں سن سکتا اور ہر ایک کی رسائی بھی نہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. کیوں غلط معلوم؟ اللہ تک رسائی کے بارے میں صحابہ نے خود سوال کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی؟ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں، چھپکے چھپکے اللہ سے باتیں کریں، مانگیں، یا دور ہے کہ ہمیں پکارنے کی ضرورت پڑے؟ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اے محمد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھے کہ میں قریب ہوں یا بعید تو کہہ دو فَإِنِّي قریب. قرآن میں. اور میں تو کیسا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا قبول کر جب دعا کرے گا. دنیا کا بادشاہ ایسا نہیں ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، وہ کسی کی نہیں سنتا. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں ایک ساتھ میں جب بھی کوئی مجھے پکارے گا فوراً میں اس کی پکار کو سن لوں گا اور قبول کر لوں گا. اللہ نے جواب دے دیا. اس کی طرف نظر نہیں جاتی. صاف قرآن میں ہے. بس ایک بات دماغ میں بس بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں گورنر کے پاس جانا ہو بیچ میں چپراسی کا واسطہ چاہیے، بیچ میں گورنروں کا واسطہ چاہیے، بیچ میں ان کے لوگوں کا واسطہ چاہیے. اس کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی آدمی گورنر تک. اللہ کو کیوں ایسا سمجھ رکھتا ہے؟ ضروری سمجھتے ہیں وہ. میں نے خود سنا اپنے کاموں سے، ان لوگوں سے، تو بغیر واسطے کے کیسے پہنچ سکتے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے. ارے اللہ خود کہتا ہے تمہاری رگے جان جو ہے اس سے زیادہ قریب ہوں میں، تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. تم کیوں پھر دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کو قیاس کرتے ہو؟ یہ تو عاجز سمجھا اللہ کو. کتنی بڑی غلطی ہے. اس بنا پر وہ براہ راست مزاحوں سے مانگتے ہیں. اب آپ ہی بتاؤ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے علمی انداز سے سمجھایا قرآن حدیث کی دلیل سے. جو غلط ہے وسیلہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. دیکھو یہاں اسی لیے تاکید آئی تجھے اس سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں تو الٹا ہو چکا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھنا ایک عبادت کون سی ہے؟ دعا مانگنا، پکارنا، یہ تو عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت حدیث میں. تو ان کو پکارنا تو ایاک نعبد پر بھی عمل نہیں ہوا. تو ان سے باقاعدہ مدد مانگنا بہت افسوس کی بات ہے.
ایک جگہ میں گیا تھا, ابھی تک وہ جملہ میرے دماغ میں ٹکرا رہا ہے. ایک عورت تھی مزار پر, خوب اپنے آپ کو پٹک رہی تھی, اوڑھنے وہ اتار دیا, بال منتشر بکھرے ہو گئے, اور بول رہی تھی واہ بیٹا دینا ہے کہ نہیں تجھے. میں نے کانوں سے سنا, بکھرا کیڑا, کتنی تعجب کی بات ہے, کیسا بٹھا دیا ان لوگوں نے ایک پیٹ کے خاطر کہ ہمارے پاس آتے رہے مزار پر, تحفے ملتے رہے. لیکن ایسا نہیں سمجھتے, ایمان کے لٹیرے ہیں, مال کے لٹیرے نہیں, ایمان کے لٹیرے ہیں. کیا جواب نہیں کرتے؟ اللہ سب معاف فرما دے گا, یہ معاف نہیں کرے گا شرک. سمجھے آپ؟ اب سنو اصل وجہ ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایسا کیوں عقیدہ ہوا؟ سب سے پہلی بڑی وجہ, سب سے پہلی اور بڑی وجہ جہل, علم نہیں. اور جو کوئی سمجھانا چاہتا ہے وہ جہالت ایسی بیٹھ گئی ہے ان کے دل میں, کیوں؟ کچھ کرنا نہ پڑے اس لیے. تم کرو جو کچھ کرنا, بس ہم نے تو تمہارا دامن پکڑ لیا. تو پیر صاحب بھی کہتے ہیں بس ہماری خدمت کرتے رہو, ہم وہاں چھڑا دیں گے تمہیں. ارے وہ پیر چھوٹے تو خود تو تمہیں چھڑائے گا. پہلے تو اس کا سوال ہے, ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم, کہیں ایسا معاملہ نہ ہو. جہالت سب سے بڑی وجہ, علم نہ ہونا. اللہ کو نہیں پہچانا کہ اللہ کیسا ہے. اچھا, اب غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی, یہ جہالت کی شروعات کیسے ہوئی؟ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. غلط فہمی شروع ہوئی, اللہ کا ایک نظام ہے دنیا چلانے کا, الگ دب نہیں. بعض امور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سپرد کیے, انتظامی امور. بارش کی ذمہ دار بنا دیا, ہوا کا ذمہ دار بنا دیا, روزی کا ذمہ دار بنا دیا, حالات کا ذمہ دار بنا دیا, مصیبتوں کا ذمہ دار بنا دیا, راحتوں کا ذمہ دار بنا دیا. تو وہ کیا سمجھتے ہیں معلوم, کہ دنیا کا بادشاہ جس طرح ماتحتوں کو اس طرح ذمہ داری سپرد کرتے ہیں, پھر بادشاہ بے فکر ہو جاتا ہے, اب ان کو کچھ پتا نہیں. ایسا ہی وہ یوں سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح نظام دے دیا. جیسے ہم کہتے ہیں 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں, فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں. شب قدر میں فیصلے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں کی سپرد کر دیے جاتے ہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح فیصلے, جس طرح دنیا کا بادشاہ اپنے ماتحتوں کو فیصلے سپرد کر دیتا ہے, بل پاس کر کے سب کو دے دیتا ہے, تمہیں کرنا ہے یہ سب کچھ, اور بادشاہ کو پتا بھی نہیں ہوتا. یہاں سے غلطی شروع ہوئی. حالانکہ یہاں اگر علم ہوتا, اب سنو, اب میں علم کی بات سمجھاتا ہوں. یہاں پر کیا علم ہے؟ دنیا کا بادشاہ اور اللہ کا نظام, دنیا کے بادشاہوں کا نظام اور اللہ کا نظام زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ نے اختیار تو دیا ہے, لیکن وہ اختیار بھی اللہ کے حکم ہی سے چلتا ہے. اب دنیا کے بادشاہ نے ماتحتوں کو اختیار دیا, پھر بعد میں بادشاہ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بادشاہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور یہاں پر اگر جو اختیار دیا اللہ نے, پھر بھی اللہ کے حکم ہی سے چلتا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. یہ تو صرف ایک انتظامی امور کو بحال رکھنے کے لیے ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اندھیری نگری نہیں ہے, الگ تک نہیں ہے, ایک منظم ہے, ایک مہذب ہے. اس سے ہمیں سبق لینا ہے.
یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام صفت کیا ہے، لیکن وہ بھی جو بھی مطلب کہ کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، نہ نبی کر سکتا ہے۔ میں آیت دلیل کے طور پر بیان کروں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ جس کی ہمیں وعید سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نبی ہیں، وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نہیں لا سکتے کوئی بھی دلیل بغیر اللہ کی اجازت کے۔ نبی نے یہ کہہ دیا، نبی کا درجہ تو فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء سے بھی کہا تھا، یہ تو تمام انبیاء نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا ہم بغیر اللہ کی اجازت کے کچھ نہیں کر سکتے، جب اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، جب ہی مطلب کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم چاہے معجزہ دکھانا ہو، دیکھو انہوں نے معجزہ مانگا تھا تو کہا ہم نہیں دکھا سکتے معجزہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور یہاں تو جو گورنر ہوتا ہے اپنے اختیار میں جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، جس کو نماز نہ ہوتا ہے نماز لیتے ہیں، جس کو معاف کرنا تو معاف کر لیتے ہیں، اور جس کو پکڑنا ہوتا ہے بغیر قصور کے تو پکڑ بھی لیتے ہیں، جیل میں بھی بیٹھ دیتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے یہاں ایسا نہیں چلتا، کوئی نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی ولی کرامت نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہاں سے جہالت کی ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کرامت دی، گھر کے عادت چیز یعنی عادت کے خلاف چیز، مثال کے طور پر ہوا میں انسان اڑ نہیں سکتا تو آج اللہ کے والے ہوا میں اڑتے ہیں، تو آپ وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھو ان کے اختیار میں کیسا ہے، ہوا بھی ان کے قابو میں ہے، پانی پر ایسے چلتے ہیں دیکھو پانی بھی ان کے قابو میں ہے۔ حالانکہ یہ جو پانی پر چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ دکھا بھی نہیں سکتے۔ یہاں سے جہالت شروع ہوئی، جہالت کی بھی ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ قرآن حدیث کو صحیح نہیں سمجھے، اس بنا پر یہ جہالت شروع ہوئی۔ بندہ واقعیت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے باطنی، یہ نظام دنیا میں ایک ظاہری نظام ہے اللہ کا۔ کون سا ظاہری نظام؟ یہ حکومتوں والا، اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے ماتحت میں رعیت ہوتی ہے، اور بادشاہ کے ماتحت میں کارندے ہوتے ہیں، منسٹر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، کلیکٹر ہوتا ہے، یہ سب۔ اور تیسرا فوج اور پولیس ہوتی ہے، بادشاہ سب کا ہوتا ہے، وہاں سے آرڈر چلتا ہے، اور گورنر حکومت کے جتنے بھی کارندے ہیں وہ سب حکم نافذ کرتے ہیں، اور فوج اور پولیس جو ہے وہ امن قائم رکھتے ہیں دیش میں۔ یہ تین عنصر ہیں ہر ملک کا، یہ تین عنصر تو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے یہاں ہے، یہ ظاہری جو حکومت ہے، اسی طرح باطنی حکومت ہے۔ باطنی حکومت کے بھی تین طبقے ہیں، ایک بڑا ہوتا ہے سب کا بادشاہ، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بادشاہ بولتا ہوں، ورنہ اس کو بادشاہ نہیں کہتے، اس کو بولتے ہیں قطب۔ باطنی نظام کا جو بڑا ہوتا ہے سب کا بڑا، اس کو قطب بولتے ہیں۔ لیکن قطب بھی دو قسم کے ہیں، ایک قطب کون ہوتا ہے معلوم؟ کہ دنیا میں جتنے بھی دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں، احیاء سنت، سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، احیاء شریعت، شریعت کو زندہ جو کرتے ہیں، دین صحیح سمجھانے والے ہیں، ان سب کا ایک بڑا ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد بولتے ہیں۔ اور یہ سب ماتحت میں کہ بادشاہ کے کارندے ہیں وہ یا قطب کے کارندے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ کہاں چلتا ہے، یہ نظام کہاں چلتا ہے؟ لوگوں پر چلتا ہے، رعیت پر چلتا ہے۔ تو یہ دوسرا، اور اس باطنی نظام کو حفاظت کرنے والے، امن قائم رکھنے والے،
یاد رکھنا جس طرح ظاہری حکومت کو حفاظت کرنے والا ایک دستہ ہوتا ہے فوجی شکل میں، پولیس شکل میں، اسی طرح باطنی نظام کی حفاظت کرنے والا ایک دستہ ہے جس کو بولتے ہیں ابدال. یہ ابدال جو ہوتا ہے نا یہ باطنی نظام کی حفاظت کرنے والے. اور یاد رکھنا یہ ظاہری نظام جو کچھ ہے یہ باطنی نظام کا اثر ہے. اور سننا بات آئی اب میں سمجھا دوں. ظاہری نظام میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باطنی نظام کا اثر ہے. مثال کے طور پر مثال سنو، آج کل ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں. بے انصافی عام، ظلم عام ہے کہ نہیں؟ لوٹ مار عام ہے. نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. کوئی بے فکر ہو کے نہ ٹرین کا سفر کر سکتا ہے، نہ بسوں کا، نہ اپنی پرائیویٹ گاڑی کا. کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہو گئے. پورے ہندوستان میں افراتفری، بدامنی، بدحالی، جان بھی محفوظ نہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں. یہ سب معلوم ہے نا کہ باطنی نظام کا اثر ہے. اب مانو یا نہ مانو اللہ کا نظام ہے اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا چل نہیں ہل سکتا. اللہ اکبر. کلام مجید میں کہا وما تسقط من ورقۃ، آگے الا یعلمها. جو گرتا ہے پتا نیچے، دنیا میں کتنے پتے گرتے ہیں وہ گنو تو شاید گن بھی نہیں سکتے اتنے. ہر پتے کو جانتا بھی ہے اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے. جو پتا حرکت کرتا ہے اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے. تو پتا جو گرتا ہے اللہ کے حکم سے، پتا جو ہلتا ہے اللہ کے حکم سے، تو اتنا بڑا نظام کہ بغیر اللہ کے حکم کے چلتا ہوگا. اتنا خطرناک ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں دیکھو، ہندوستان میں دیکھو، کتنا سب ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہوگا. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کی قدرت نہیں پہچانی ہم نے. اگر ہم نہیں جانتے تو یہ فرق ہے دونوں میں، اولیاء اللہ میں اور اللہ کی حکومت میں اور دنیا کے بادشاہوں کی حکومت میں. کہ بادشاہوں کے ماتحت میں جو گورنر جو کچھ کرتے ہیں بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اور اللہ کی حکومت کے ماتحت جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں سے جہالت کی ابتدا ہوئی. ہاں نظام ہے بالکل، باطنی نظام کا اثر پڑتا ہے ظاہر میں. ایک مختصر واقعہ سناؤں، ہو سکتا ہے پہلے سنا ہو لیکن ابھی بات آئی اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے میں واقعہ سناؤں. دلی میں جس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت اچھی ہستی تھی. وہ تو کتب الارشاد تھے، اس میں سب سے بڑے، سب کا بڑا یوں سمجھو جس طرح بادشاہ ہوتا ہے. یہ جو باطنی حکومت ہے اس کا کتب الارشاد، اور وہ جو ابدال والا جو ہوتا ہے ان کا بھی ایک پڑا ہوتا ہے، ان کو کتب المدار کہتے ہیں. لیکن دونوں نے درجہ کتب الارشاد کا بڑا، کتب المدار کا نہیں. کیوں؟ کتب المدار جو ہوتا ہے وہ تکوینی حکومت ان کے ماتحت میں ہوتی ہے، اور جو کتب الارشاد ہوتا ہے تشریعی باتیں اس کے ماتحت. اور تشریع جو ہوا، تشریع کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنا اپنے اختیار سے شریعت پر، دعوت ارشاد، دعوت تبلیغ.
دین کو زندہ کرنا، سنت کو احیا، شریعت کو زندہ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ تشریعی امور ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. اس کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب الارشاد بولتے ہیں. اور تکوینی جس میں انسان مجبور ہے حالات میں، ہم خود نہیں کر سکتے تو وہ باطنی حکومت کے ماتحت میں، تو اس کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب المدار کہتے ہیں. لیکن کتب الارشاد کا مرتبہ اونچا کیوں؟ کہ کتب الارشاد جو ہے وہ انبیاء کا کام کرتا ہے. انبیاء کا یہی کام ہے، دعوت و تبلیغ پہنچانا. یہ جو میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں یہ اسی کا شعبہ ہے. ہاں، تو کتب الارشاد کا مرتبہ اونچا. تو اس زمانے میں شاہ عبد العزیز کتب الارشاد تھے. کوئی آیا ہوگا طالب علم جیسا، حضرت سے کہا حضرت دہلی کا نظام بہت ڈھیلا ڈالا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی انصاف نہیں، جو چاہے کسی کا مال ہڑپ کر لے لے، کوئی پوچھنے حال نہیں، سرکار کی طرف سے بھی کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. پولیس والے، فوج والے، ان کو بھی ذرا رشوت دے دو، معاملہ رفع دفع. اور جو بیچارہ مظلوم ہے وہ الٹا ظالم وہ پکڑا جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ کیسا الٹا نظام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جو ہوگی وجہ، آپ اپنا کام کرو. لیکن وہ طالب علم ایسا تھا، نہیں حضرت بتانا پڑے گا. بہت اصرار کیا، اخیر میں کہا کہ اصل میں اس نظام کا جو بڑا ہے نا وہ بہت نرم ہے، نرم دل بہت ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا اصل ہے ظاہری حکومت. تو یاد رکھنا آج ہندوستان کی جو حالت ہے نا، باطنی نظام کا جو کتب ہے نا وہ بہت نرم ہے. اس کا اثر ہے آج. وہ ذرا سخت ہو جاوے، وہ انصاف پر آ جاوے، وہ حق بات پر ایسا جم جاوے، ذرا بار کسی کی رعایت نہ کرے، پھر بعد میں دیکھنا حالت ایک دم سے بدل جائے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، اصل بات، اصل حقیقت. ہاں تو کہ نہیں حضرت بتاؤں وہ کون ہے؟ دیکھیں اس میں نہیں پڑھا کرتے آپ. راز کی بات ہوتی ہے، راز کو فاش نہیں کیا جاتا، کھولا نہیں جاتا، اس طرح کی باتیں پوشیدہ رکھی جاتی ہے. لیکن وہ تو ایسا مطلب کہ مصیب ہوا نہیں، آپ کو بتانا ہی پڑے گا، مجبوراً بتا دیا. کہ فتح پوری جو مسجد ہے نا وہاں پر دلی میں فتح پوری مسجد ہے نا، اس کے سیڑھی پر ایک خربوزہ بیچنے والا بیٹھا ہوگا، وہ ہے آج کا کتب المدار. تو اس نے آزمائش کے لیے گیا، دیکھو تو صحیح کتنا نرم ہے. پورا ٹوکرا لے کر بیٹھا ہوا تھا خربوزوں کا. تو کہا کیسے خربوزے دیے؟ غصے سے، ہاں جان بوجھ کر. دیکھے بھائی اتنے میں دیے. دیکھے ایک چکھاؤ تو ذرا کاٹ کے دکھاؤ، اگر پسند آیا میٹھا ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. ہاں بھائی آپ کی مرضی. خربوزہ کاٹ لیا، ٹھیک ہے میں دوسرا کاٹو، دوسرا پورا ٹوکرا کٹوایا، ایک خربوزہ نہیں خریدا. اس نے کہا بھائی معاف فرمانا، آپ کو تکلیف ہوئی، اتنی دیر آپ کھڑے رہے، آپ کو کوئی خربوزہ میٹھا نہیں ملا. وہ سامنے چل کر معافی مانگ رہا ہے اور یہ غصے ہو رہا ہے. کیسے خربوزے لے کر بیٹھ گئے؟ شرم نہیں آتی؟ ٹھیک ہے خربوزے. ہاں بھائی معاف فرمانا، میری بھول ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا خربوزے میٹھے ہیں یا پھیکے ہیں. جاننا برابر پیشانی پر بل بھی نہیں، اور اوپر سے معافی مانگ رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اتنا برابر غصہ نہیں ہوا. رائے کے رائے پیشانی پر بل تک نہیں پڑا. سارے خربوزے میں نے خراب کر دیے، کچھ نہیں بولا، ایک پیسہ نہیں لیا، سب چکھا ہے مجھے، اور سب ٹکڑے ٹکڑے میں نے کر دیے وہاں پر.
لیکن ہنستا مکلا اس کا تھا. ہنستے ہوئے مجھے جواب دیا اور کہا کہ جاؤ بھائی کہیں اور سے لے لو, کہیں میٹھا ملتا ہو تو. میرے یہاں تو ایک بھی خربوزہ میٹھا نہیں نکلا. دیکھا یہ ہے کتب, اللہ نے حکمت سے یہ ہے کہ ذمہ وہ اپنے آپ کو چھپا دیں اس طرح پتا نہ چلے. تھوڑی مدت کے بعد پورا نظام بدل چکا. سب کے یہاں سختی, انصاف, کسی کی بچانے کا کوئی چوری کرے, کوئی ظلم کرے, کوئی عزت لوٹے, کچھ نہیں. پورا سناٹا پورے دلی کے اندر. کیوں آدمی آیا حضرت نظام کتنا عجیب ہو چکا ہے, بدل چکا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ کتب کا انتقال ہو چکا, اس کی جگہ پر دوسرا کتب پیدا کیا, وہ ذرا سخت ہے. دیکھیں حضرت بتاؤں گا, جاؤ شرم آتے گا نہیں, بس اس کے پیچھے پڑے, اس کے پیچھے نہیں پڑنے کا. یہ سب راز کی بات ہے, اللہ کا نظام ہے, وہ تو بات ہی نہیں. اللہ نے منع فرمایا نہیں حضرت بتانا پڑے گا. جب ایک بتا دیا تو دوسرا بھی بتا دو تاکہ میں دیکھ لوں وہ کیسا ہے. بہت اصرار کیا تو اللہ نے حضرت نے بتا دیا جامع مسجد کی سیڑھی پر ایک سبقہ ہے پانی پلانے والا, وہ ہے کتب. جاؤ وہ پانی پلاتا ہوگا, کسی کو پتا نہیں, وہ کتب ہے. گیا پیالہ مانگا, تنکا ہے, پھینک دیا. میں کیوں بہتا پانی, تنکا تھا, مجھے کہتے نا. دوسرا لوگ ارے پہلے اس پیالے کا پیسے لاؤ, پھر دوسرا ملے گا, پھر دوسرا پیالہ لاؤ, اس کو بھی پھینک دیا. ایک تماچا مارا, شرم نہیں آتی, مفت کما نہیں ہے. دوسرے پیالہ پہ پیسہ لاؤ, جاؤ تمہیں پانی نہیں ملے گا, اپنا کام کرو, یہاں سے نکلو, یہاں سے. سب تھی سیدھا ہو گئے, سیدھے شاہ حقیقت میں بہت سمجھ. ہر پانی دور میں نے گرا دیا, ضائع کر دیا, پیسہ دیا اور تماچا بھی پڑا. بس یہ اصل ہے بات ظاہر ہے. تو یہاں سے غلطی شروع ہوئی لوگوں کی, عوام کی, کہ باطنی نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تو وہ کیا سمجھتے ہیں, معلوم اختیار دے دیا. حالانکہ یہ جو کتب ہیں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یاد رکھنا یہاں سے جہالت شروع ہوئی, ابتدا یہاں سے ہوئی. اس کا خلاصہ سب کا یہ نکلا ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں, یہ جہالت. اس لیے سب سے پہلے توحید ہے, توحید سمجھو. توحید کسے کہتے ہیں, نفع نقصان کا مالک اللہ. اللہ کے رسول خود فرماتے کہ محمد تم کہہ دو قل لا املک لنفسی, میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع ولا ضرا, نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. اللہ تمام اولیاء کے سردار, تمام انبیاء کے سردار, ساری کائنات کے سردار, سرکار دو جہاں, وہ یوں کہتے کہ نہ میں نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک. تو یہ ولی کہاں سے نفع نقصان کا مالک آ گیا؟ سمجھو مسلمانوں, ہم نے نہیں سمجھا اللہ کو. یہ ہے جہالت. جہالت کی ابتدا یہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی بات پوری نہیں ہوئی. خیر دیکھو آئندہ اگر یاد آیا تو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول بھی فرما رہے اور ہماری توحید اللہ کرے کامل و مکمل ہو جائے اور ایمان پر ہمیشہ قائم دائم رکھے ہمیں ساری امت کو. اور یہ جہالت سے, شرک سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے گی. وآخر دعوانا